دنیا کے اندر جو ایکچوئل وار ہے اٹ از آل اباؤٹ انفارمیشن. ان فیکٹ اٹ ہیز آلویز بین اباؤٹ انفارمیشن. اگر آپ ورلڈ وار 2 میں چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ہٹلر تھا جرمنی کا جو ہیڈ تھا, اس نے ایک منسٹری بنائی جس کا نام رکھا پروپیگینڈا منسٹری. اس کا ایک پروپیگینڈا منسٹر تھا اور اس نے گوئبلز کو اور ہملر کو استعمال کیا, اپنے 2 لیفٹنٹ جنرلز کو, کہ آپ کریٹ کریں ایک ایسی انفارمیشن کے تھرو ایسا امیج کریٹ کریں کہ ہمیں تھریٹ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب فرانس میں اٹیک ہوتا تھا, جرمنز جب فرانس میں اٹیک کرتے تھے تو ان کو بتایا یہ جاتا تھا کہ اگر آپ نے فرینچ سولجرز کو مارا نہیں تو وہ بہت پینفلی آپ کو ماریں گے, پہلے آپ کی آنکھیں نکالیں گے, پھر آپ کی انگلیاں توڑیں گے, پھر آپ کے ہاتھ توڑیں گے. اینڈ دیٹ واز آل فیک. اور اس کی بیسس کے اوپر جرمن سولجرز جو تھے وہ روتھلیس ہو کے اٹیک کرتے تھے. خیر ہم بہت پرانی ہسٹری میں نہیں جاتے. اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو جو سب سے بڑی انفارمیشن ڈومین کے اندر پوری دنیا کے اندر جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے وہ انفارمیشن کریٹ کی گئی تھرو میڈیا, تھرو وارنر بردرز اینڈ تھرو راکفیلرز. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم وارنر کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہیں جو ان میڈیا کے پیچھے اونرز جو ہیں, انہوں نے ایک متھ کریٹ کری کہ عراق کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر 2000 میں, آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہوں گے, ہمیں یاد ہے جب میں CSS کا تیاری کر رہا تھا 2003-4 میں, تو اس زمانے کے اندر یہ ٹاک آف دا ٹاؤن یہی تھی کہ عراق کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اور اگر عراق کو صدام حسین کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ پوری مڈل ایسٹ کو بم سے اڑا سکتا ہے, یہ اسرائیل کو بم سے اڑا سکتا ہے, یہ امریکہ کو بم سے اڑا سکتا ہے. اینڈ ایونچولی اٹ واز آل فیک نیوز ایشو جو چلا. اس سے بھی اگر ہم پاکستان ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپنیز کرتے ہیں, اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو آپ انفارمیشن ڈومین کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ 1971 کی وار کے فیکٹس کیا ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک سائڈ پہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیلئر تھا. پولیٹیکل فیلئر والے کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیکٹ کیا ہے. تو ہمیں 1971 کی وار کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا کہ فیکٹس کیا ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا, آپ 1971 تو بہت دور ہے, ہماری زندگی کے اندر کارگل وار ہوئی اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپنڈ دیر. پاکستان جیتا ہے یا ہارا ہے یا کتنے سولجر شہید ہوئے ہیں, نو بڈی نوز. اور اب یہی انفارمیشن ڈومین کے اوپر آپ فردر اگر دیکھنا شروع کر دیں تو آپ سارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس ٹائم گوادر میں کیا ہو رہا ہے. میڈیا کے اندر تو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہاں آگ لگ گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ آج اس ٹائم صبح کی جو میں رپورٹ چیک کر کے آیا ہوں کہ اس کتنے سالوں بعد گوادر کے پورٹ کے اوپر 100% اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. جتنی شپس تھیں اس تمام کی تمام آ کے برتھ میں آئیں, اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کو سویلین گورنمنٹ نے اریسٹ کیا. اور ٹھیک ہے اس میں غلطیاں بھی کی ہوں گی, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ انفارمیشن ڈومین کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے کیسے کیا کام کرتی ہے اور یہ کس طرح کے امیجز کریٹ کرتی ہے. اگر آپ ہمارا نیشنل میڈیا اٹھا کے آپ دیکھ لیں, اس ٹائم پر آٹے کی بات چلی جا رہی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کو کافی کرٹیسزم سہنا پڑا. کل مجھے ہر طرف سے بہت میڈیا نے کال تھی, انہوں نے کہا کہ سر آٹا نہیں مل رہا اور کیا کر رہی ہے حکومت بلوچستان. فیکٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف سندھ نے آٹے کے اوپر بین لگا دیا کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گا, کیونکہ ان کی اپنے آٹے کی شارٹیج ہے. اب کیونکہ ہم گورنمنٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تو یہ آپ دیکھیں کہ صرف انفارمیشن ڈومین کے اندر ہمیں کتنا ہٹ لینا پڑا اپنی سب اس کے اوپر. تو اب آپ بینگ اسٹوڈنٹس, میں آپ لوگوں سے جو اپنی تھاٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اچھے جرنلسٹ کے لیے, کیونکہ ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, الیکشن رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تھینک یو, اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ کیا انیشیٹو کر رہی ہے. جب ہم الیکشن رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہ 3-4 باتیں آپ کو بتائی ہیں. ایک اچھے جرنلسٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہی اور شی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ بینیتھ دا کرٹنس, اصل کہانی کیا ہے, واٹ از ہیپننگ. پھر ہی اس کی اسٹوری کے اندر جس طرح وہ رپورٹ کرے گا اس کے اندر کوئی کک آئے گی. اب خیر میں اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس میں, لیکن جس طرح آپ کے باقی ایکسپرٹس ہیں, یہ میرا ایز اے گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نارملی میڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا تو وہ کوئی اسپانسرڈ نیوز ہوتی ہے یا وہ بہت زیادہ سطحی لیول پہ بات ہو جاتی ہے, اور اصل جو ایشو ہے, جو کرکس ہے, وہ کہیں بھی میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا. اب اصل جو مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا آٹے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان نے, سندھ اور پنجاب نے کہا ہے کہ ہم آٹا نہیں بھیجیں گے بلوچستان.
بلوچستان کے اندر تو آٹا ہے ہی نہیں ہے. ہمارا 6 ڈسٹرکٹس تھے وہ تو پانی میں ڈوب گئے ہوئے ہیں. تو اب بینگ گورنمنٹ ہم کہہ بھی نہیں سکتے. اب یہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو ڈگ کریں اور کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایتھکس بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایتھیکلی کام نہیں کریں گے تو آپ پھر اگر اسپانسرڈ ایجنڈا پہ ہی کام کریں گے تو پھر تو کبھی بھی آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور شاید جب سچائی تک نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ اپنے کیریئر میں بھی اتنی ترقی نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی ہمیں بڑے نام آج کل نظر آتے ہیں میجورٹی ان میں سے وہی ہیں جنہوں نے ایک بڑی بڑی ہٹ سٹوری دی, سرچ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, اندر تک گئے اور پھر اس چیز کو لے کے آئے. اور ناؤ دے آر بگ ہٹس اینڈ انجوائنگ اے گڈ ریپوٹیشن اینڈ اے گڈ کیریئر ایز ویل. تو یہ ایک میری ایڈوائس ہے. ایک اور بات فائنلی میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بہت زیادہ بات ہے. فریڈم آف ایکسپریشنس کے اوپر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے اٹ ہیز ناؤ بیکم اے فنڈامنٹل رائٹ. یہ آپ کو شاید پتہ کہ نہیں پتہ, 2010 سے پہلے انفارمیشن حاصل کرنا آپ کا بنیادی حق نہیں تھا. لائف حق تھا, فریڈم آف اسپیچ تو حق تھا, لیکن انفارمیشن لینا آپ کا حق نہیں تھا. یہ 2010 کی امینڈمنٹ میں 19A کے تحت اب یہ فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا گیا ہے ہر شہری کا کہ وہ گورنمنٹ سے انفارمیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں کافی پیچھے تھی, لیکن ابھی ریسنٹلی یہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ لاسٹ ایئر 2021 میں ہمارے ادھر قانون پاس ہوا ہے. میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ اس قانون کو ضرور دیکھیں, بہت اچھا قانون ہے. وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ دس ول امپاور یو, دیٹ ایکٹ ول امپاور یو, بیکاز دیٹ ایکٹ از آل اباؤٹ نارمل پبلک گیٹنگ انفارمیشن فرام دا گورنمنٹ. اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سیکٹری صاحب جو ہیں کتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. یو شوڈ نو دس. یہ نارملی ہر جگہ بات ہوتی ہے, جی سیکٹریوں کے پاس تو 100 گاڑیاں ہیں, اور جی سیکٹریوں کے پاس تو بڑے بڑے بنگلے ہیں. تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ انفارمیشن ڈیمانڈ کریں, اینڈ دا ڈپارٹمنٹ از باؤنڈ ٹو گیو یو دیٹ انفارمیشن.